بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ لیکچر نمبر 21، مطالعہ پاکستان۔ موضوع ہے ہمارا پاکستان کے ابتدائی مسائل اور مشکلات، اور آج کا جو موضوع ہے وہ پاکستان کے ابتدائی دنوں میں ریاستوں کے الحاق کے مسائل سے متعلق ہے۔ بچوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس موضوع کو طوالت کے دیکھتے ہوئے میں نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، 2 لیکچرز میں۔ ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کی جو تقریباً آپ یوں کہہ لیں کہ 580 کے قریب جو ریاستیں تھیں چھوٹی بڑی، تو ان کا جو ہے وہ جس طریقے سے ہندوستان نے وائلیشن کرتے ہوئے رولز کی ان ریاستوں کے الحاق زبردستی اپنے ساتھ کیے، لیکن ان میں سے کچھ ریاستیں ایسی تھیں جو کہ آزادانہ طور پر پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ان کا الحاق بنتا بھی تھا، انہوں نے کیا بھی، اور پھر ان کو دھونس دھاندلی کے ذریعے سے یا ڈرا دھمکا کر ان کو جو ہے وہ ہندوستان نے اپنے ساتھ جو ہے وہ شامل کر لیا۔ تو بہرحال اس کو میں نے 2 حصوں میں اس لیے تقسیم کیا ہے کہ ان میں سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ریاستیں تھیں وہ ٹرامکور، جودھ پور اور جیسلمیر کی، پھر کپورتھلا کی ریاست، بھوپال کی ریاست، ریاست جوناگڑھ، اور پھر اسی طرح سے حیدرآباد دکن، اور پھر سب سے بڑی ریاست آپ یوں کہہ لیں کہ جموں اینڈ کشمیر۔ تو جموں اینڈ کشمیر کو میں نے اس سے علیحدہ کیا ہے، وہ ایک نیکسٹ لیکچر جو ہوگا اس میں اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ کریں گے۔ باقی یہ جو ریاستیں تھیں وہ کہ یہ جموں اینڈ کشمیر سے رقبے کے لحاظ سے چھوٹی تھیں، لیکن یہ آپ یوں کہہ لیں کہ انڈیپینڈنٹلی اپنے جو اخراجات تھے یا اپنے جو اقتصادیات تھی اس کو یہ بڑی آسانی سے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کر کے چلا سکتے تھے، لیکن چونکہ ہندو یہ نہیں چاہتے تھے اور پھر انگریز کی بھی آشیرواد حاصل تھی، تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے بعد ان ریاستوں کو پاکستان کے ساتھ الحاق کے سلسلے میں سخت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا جو بھارتی علاقے سے ملتی تھیں، کیونکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور اس کے مشیر خصوصی وی پی منین ذاتی طور پر اس چیز میں دلچسپی لے رہے تھے کہ زیادہ سے زیادہ ریاستوں کو بھارت کے ساتھ ملحق کیا جائے۔ برصغیر میں آزادی کے وقت 565 کے قریب دیسی ریاستیں موجود تھیں، اور ان کا مسئلہ پورے ملک کے 1/4 آبادی اور 1/3 رقبے کا مسئلہ تھا۔ نیز ان ریاستوں میں بعض اپنی جغرافیائی پوزیشن کی وجہ سے اس قدر اہم تھیں کہ دونوں ملکوں کے معاشی مستقبل پر ان کے شامل ہونے یا نہ ہونے سے گہرے اثرات مرتب ہو سکتے تھے۔ اسی لیے 15 اگست سے پہلے ہی اس مسئلہ پر رسہ کشی کا آغاز ہو گیا۔ بھارت نے ریاستی امور کا محکمہ سردار پٹیل کے سپرد کیا تھا، اور وی پی منین کو جو ماؤنٹ بیٹن کا سیاسی مشیر بھی تھا اس شعبے کا سیکرٹری مقرر کیا۔ منین نے ایک دستاویز الحاق مرتب کی جس کی روح سے ریاستوں کے سربراہوں کو صرف دفاع، امور خارجہ اور مواصلات کے محکمے بھارتی حکومت کو منتقل کرنے تھے، اور ایک دوسرے معاہدے کے روح سے محاصل، کرنسی اور اسی نوعیت کے دوسرے شعبہ جات کو جوں کا توں برقرار رکھنا تھا۔ سردار پٹیل نے اعلان کیا کہ ان امور کے سوا بھارتی حکومت ریاستوں کے کسی اور معاملے میں دخل نہیں دے گی، اور ریاستوں کی خود مختارانہ وجود کا پوری دیانتداری سے احترام کیا جائے گا۔ جولائی ہی میں یہ مسودات مرتب کر لیے گئے تھے، اور ماؤنٹ بیٹن نے ذاتی دلچسپی لے کر ریاستوں کو بھارت میں شامل کرنے کی مہم شروع کر دی۔ وہ تاج برطانیہ کا نمائندہ ہونے کی وجہ سے ریاستی حکمرانوں کو زیادہ قابل اعتماد نظر آتا تھا۔ تاج برطانیہ کے نمائندے سے وفاداری ریاستی حکمرانوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اور یہ وائسرائے تو برطانیہ کے شاہی خاندان کا رکن ہونے کے باعث ان کے لیے اور بھی زیادہ قابل اعتماد تھا۔ اس نے خانوادہ شاہی کی چمک دمک سے ان کی آنکھیں خیرہ کر دیں اور اپنی شخصیت کے طلسم سے انہیں مسحور کر دیا۔ مسلسل ترغیب اور بے رحم دباؤ سے، دوستانہ مشورے سے اور وائسرایانہ فہمائش سے اس نے ریاستی حکمرانوں کو وہ کچھ قبول کرنے پر آمادہ کر لیا جس سے ان کے اقتدار کا خاتمہ یقینی تھا۔ یہ چودھری محمد علی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔
वासराय के मुसलसल दबाव के नतीजे के तौर पर 15 अगस्त तक 565 में से 500 से ज़ायद रियासतें भारत के साथ इल्हाक कर चुकी थीं, जिनका वजूद बाद में बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया और उनको करीब तरीन सूबे में मदगम कर दिया गया। उनके नाम तक बाकी न छोड़े गए, उनका वजूद सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया गया। इस पूरा ड्रामे में चौधरी मोहम्मद अली साहब ने तबसरा करते हुए लिखा कि जिस गल्लाबान पर वो सबसे ज़्यादा एतमाद करते थे वही बहला फुसला कर उन्हें मुज़बा या ज़िबा खाना की तरफ हाँक कर ले गया। अक्सर देसी रियासतों को तो भारतीय इलाके में घिरे हुए होने की वजह से मजबूरन भारत ही में शामिल होना पड़ा। ताहम बाज़ रियासतों के बारे में दोनों रियासतों के दरमियान इख्तलाफ राय पैदा हुआ। उनके इल्हाक की तफसील दर्ज झैल आप यूँ कह लें कि तफसील मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले नंबर पर ट्रावनकोर की रियासत है। ट्रावनकोर की रियासत बरतानी हुकूमत के ऐलान और कानून आज़ादी हिंद की रूह से देसी रियासतों और बरतानी हुकूमत के दरमियान तमाम मुआहदात यौम आज़ादी हिंद से ख़त्म हो रहे थे और अपने मुस्तकबिल के बारे में इन्हें खुद फैसला करना था। दोनों 9 आज़ाद मुल्कों में से किसी के साथ इलाक़ कर सकती थी, अपनी आज़ाद हैसियत बरकरार रखने के लिए ऐलान करने का हक़ रखती थी। उन्हें ये भी हक़ हासिल था कि बाद छोटी रियासतें मिलकर एक अलग ग्रुप बना लें और एक काबिल लिहाज जोग्राफियाई वहदत बन जाए। चनाचे ट्रावनकोर और हैदराबाद दक्कन ने 11 जून और 12 जून को ऐलान किया कि उनको आज़ाद रियासत सबर किया जाए। पाकिस्तान की तरफ से भी उनकी आज़ादी को बरकरार रखने की हमायत की गई। 25 जुलाई को माउंटबेटन ने रियासतों के नुमाइंदों की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें उन्हें इल्हाक पर आमादा किया गया। ट्रावनकोर ने इस इजलास का बायकाट किया तो कांग्रेस ने इस रियासत में रास्त इकदाम शुरू करने की धमकी दी। ताहम माउंटबेटन ने बतौर वासराय वहाँ के दीवान को तलब किया, इसकी फरमाइश की और उसे मनवाया कि इल्हाक नागज़ीर है। जब वो ट्रावनकोर वापस पहुँचा तो उस पर कातलाना हमला करवाया गया, वो ज़ख्मी हो गया। इस तरह महाराजा ट्रावनकोर इस हद तक खौफजदा हुआ कि उसने इल्हाक की तार भेज दी। इसी तरह से दूसरे नंबर पे आने वाली रियासतें जो है वो जोधपुर और जैसलमेर की रियासतें थी। जोधपुर और जैसलमेर की हिंदू रियासतें जिनके हुक्मरान भी हिंदू थे, इस वजह से पाकिस्तान के साथ इलाक़ चाहती थीं कि उन्हें पाकिस्तान में अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़्यादा उम्मीद थी। दोनों रियासतों के राजाओं ने जुलाई के आखिर पर कायद-ए-आज़म से मुलाकात भी की। वीपी मिनेन को इसकी इतला मिल गई। इसने फ़ौरन माउंटबेटन को इतला दी। माउंटबेटन ने जोधपुर के महाराजा को बुलाया और उसे मुतनब्बा किया कि अगरचे खालस कानूनी एतबार से वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक का हक़ रखता है, लेकिन इसके नताइज बहुत संगीन होंगे क्योंकि वो ख़ुद भी हिंदू है और रियासत की आबादी भी हिंदू है। इसलिए पाकिस्तान के साथ इस रियासत का इल्हाक तक़सीम हिंद के असासी असूलों ही से मुतसादम है। महाराजा ने माउंटबेटन के मजबूर करने पर अपना इरादा बदल लिया और जोधपुर और जैसलमेर दोनों ने भारत के साथ इल्हाक का ऐलान कर दिया। वीपी मिनेन का बयान यह है कि इल्हाक के दस्तखत करने के बाद भी राजा जसवंत सिंह मुतमईन न था। चनाचे माउंटबेटन के जाने के बाद उसने पिस्तौल निकाल ली और कहा कि मैं तुम्हारे दबाव में नहीं आऊँगा। इसी तरह से तीसरी जो रियासत थी वो कपूरथला, जोधपुर के बिल्कुल बरक्स सूरत हाल कपूरथला की थी, जिसकी आबादी का 64% मुसलमान था लेकिन हुक्मरान सिख था। नीज़ इस वक्त की आर्जी हदबंदी की रूह से ये रियासत मगरबी पंजाब से मुल्हिक थी। जब वहाँ के हुक्मरान ने भारत के साथ इल्हाक किया तो तक़सीम हिंद के असूल असासी के अलरग़म इस रियासत का इल्हाक कबूल कर लिया गया, बल्कि इसको भारत में जज़ब करने के लिए रेड क्लिफ अवार्ड में तब्दीली करके इससे मुल्हिका मुसलमान अक्सरियत की तहसीलों को भारत में शामिल कर दिया गया ताकि रियासत के अवाम पाकिस्तान में शामिल होने के लिए कोई तहरीक ना चला सकें। चौथे नंबर पे आती है रियासत भोपाल। नवाब भोपाल ने शुरू में ये फ़ैसला किया कि वो हिंदुस्तानी रियासतों का आज़ाद ग्रुप बनाएंगे। इस मकसद के लिए उन्होंने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया ताकि वो आज़ादाना तौर पर अपने मकसद के हसूल के लिए काम कर सकें।
بھوپال کی ریاست بھارتی علاقہ میں گری ہوئی تھی، اس وجہ سے نواب صاحب پاکستان کے ساتھ علاق تو کر نہیں سکتے تھے، تاہم انہوں نے بھارت کے ساتھ علاق کے کاغذات پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں دونوں ملکوں کے ساتھ موجودہ پوزیشن برقرار رکھنے کا سمجھوتا کرنا چاہتا ہوں۔ بی پی منین کے الفاظ میں نواب بھوپال اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن میں پرانی دوستی تھی اور اسی دوستی کے ناطے نواب بھوپال ہندوستان اور آپ کہہ لیں کہ نواب بھوپال ہندوستان سے علاق پر رضامند ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی نواب کی ریاست نے رامپور کی ریاست نے بھی بھارت میں شمولیت اختیار کر لی۔ یہاں کے مسلمان عوام نے اس فیصلے کی مخالفت کی تو نواب کی درخواست پر بھارتی فوجیں ریاست میں داخل ہو گئی اور انہوں نے مسلم جو حریت پسندوں کو سختی سے کچل دیا۔ 3 ریاستیں ایسی تھیں انہوں نے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان شدید تنازع ہوا۔ ان ریاستوں کے حالات درج ذیل ہیں۔ اس سے پہلے جو ہم ٹرانکور، جودھ پور، کپورتھلا اور بھوپال کی ریاستوں کا ذکر کر چکے ہیں، تو اس سے پھر ہم آگے چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریاست جوناگڑھ تھی، 5ویں نمبر پہ ہم آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جوناگڑھ کی ریاست ساحل سمندر پر واقع تھی۔ بھارتی علاقوں میں گرا ہوا ہونے کے باوجود سمندری راستے سے وہ کراچی کے ساتھ اپنا رابطہ برقرار رکھ سکتی تھی۔ اس کا رقبہ جو تھا وہ 3,377 میل اور آبادی 7 لاکھ تھی۔ اس کی معاشی پوزیشن بھی اچھی تھی۔ اس ریاست کا حکمران بھی مسلمان تھا۔ اس ریاست کے ساتھ ایک اور چھوٹی سی ریاست مناودار تھی جس کی مسلمان حکومت بھی جوناگڑھ کی طرح پاکستان سے الحاق چاہتی تھی۔ اسی طرح شیخ مانگرول بھی بھارت سے الحاق کے خلاف تھا۔ 25 جولائی کو جب ماؤنٹ بیٹن نے ریاستوں کے نمائندگان کا اجلاس طلب کیا تو جوناگڑھ کی نمائندگی دیوان عبدالقدیر کے بھائی نبی بخش نے کی، جو ریاست کا قانونی مشیر تھا۔ اس نے ماؤنٹ بیٹن پر بہت سے سوالات کیے جن کا جواب دیا گیا۔ وی پی منین کا بیان ہے کہ نبی بخش نے جاتے ہوئے ماؤنٹ بیٹن کو یقین دلایا کہ وہ نواب کو بھارت میں شمولیت کا مشورہ دے گا، تاہم مئی میں اس کا بھائی دیوان عبدالقدیر بغرض علاج بیرون ملک چلا گیا، اس لیے ریاست نے اس کو بھی ملازمت سے سبکدوش کر دیا۔ دیوان کا عہدہ اب سر شاہ نواز بھٹو کے پاس تھا، جن کو 1947 کے آغاز میں کسی وقت کراچی سے بلا کر ریاست کی ایگزیکٹو کونسل میں شامل کیا گیا تھا۔ بھارتی حکومت کی طرف سے جوناگڑھ کو دستاویز الحاق بھجوائی گئی تھی۔ منین نے نواب اور دیوان کو تار دیا کہ اس دستاویز پر دستخط کی آخری تاریخ 14 اگست ہے۔ 13 اگست کو دیوان کی طرف سے جواب ملا کہ مسئلہ زیر غور ہے۔ 15 اگست کو اس سرکاری فیصلے کا اعلان کر دیا گیا کہ ریاستی حکومت نے تمام حالات کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد پاکستان سے الحاق کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مناودار نے بھی اس کے ساتھ ہی پاکستان سے الحاق کا اعلان کر دیا۔ قائد اعظم نے 5 ستمبر 1947 کو ان دونوں ریاستوں کا الحاق منظور کر لیا۔ بھارتی حکومت جوناگڑھ کو ہر قیمت پر ہڑپ کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ 21 اگست کو حکومت ہند نے ایک مراسلے کے ذریعے جوناگڑھ کے فیصلے کے خلاف اس بنا پر احتجاج کیا کہ نواب نے عوام کی رائے معلوم کیے بغیر یہ فیصلہ کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ریاستیں بھارت میں شامل ہو رہی تھیں ان کے عوام سے استصواب کرایا گیا تھا، بالخصوص کپورتھلا کی ریاست میں، جس میں 64% مسلمان آباد تھے۔ نواب کے فیصلے کے خلاف عوام نے کوئی احتجاج نہیں کیا، بلکہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی پر بھی کوئی اثر نہیں پڑا، جس کا واضح مطلب یہ تھا کہ عوام نے اس فیصلے کو قبول کر لیا ہے۔ اس کے باوجود بھارت نے ریاست کی اقتصادی ناکہ بندی شروع کر دی اور ہندوستانی فوجوں نے ریاست کا محاصرہ کر لیا۔ قائد اعظم نے الحاق کی منظوری دی تو ہندوستان کے گورنر جنرل ماؤنٹ بیٹن نے پاکستان کے گورنر جنرل کو تار دیا کہ حکومت ہند کی نگاہ میں پاکستان کے ایسے علاقوں کو منظور کرنا ہندوستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت میں مداخلت کے مترادف ہے اور ان دوستانہ تعلقات کی بھی منافی ہے جو دونوں ڈومینز کے مابین قائم رہنے چاہیے۔ بھارتی حکومت اور پاکستان کے درمیان اس مسئلے پر جو خط و کتابت ہوئی، اس میں پاکستان نے اس مسئلے پر غیر جانبدارانہ قانونی رائے لینے پر آمادگی ظاہر کی، استصواب رائے کی تجویز سے بھی اتفاق کیا اور شرائط
استصواب رائے طے کرنے کی دعوت دی، لیکن بھارتی حکومت کا منصوبہ اس سے بہت مختلف تھا، اور اس کے اماں پر جو جان صاحب آف نواں نگر نے کاٹھیا واڑ کے امن و امان کے تحفظ کے لیے بھارت کو فوجی مداخلت کی دعوت دی۔ یاد رہے کہ خود جان صاحب بھارت سے لاغ کر چکے تھے، اس وجہ سے گویا خود بھارتی ہی تھے۔ بھارت نے فوجی مداخلت کی راہیں ہموار کرنا شروع کر دی۔ مہاتما گاندھی کے بھتیجے شمل داس گاندھی کی صدارت میں جوناگڑھ کی عبوری حکومت قائم کر دی۔ اس عبوری حکومت نے اپنے دفاتر جوناگڑھ کی سرحد کے قریب راجکوٹ میں منتقل کر لیے اور رضاکار بھرتی کر کے جوناگڑھ پر حملے شروع کر دیے۔ اس معاشی اور فوجی دباؤ کا انتظام کرنے کے بعد وی پی منین خود جوناگڑھ گیا۔ اس کے ہمراہ این ایم بچ تھا، جس کو راجکوٹ میں ریجنل کمشنر مقرر کیا گیا تھا کہ وہ عبوری حکومت اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کی نگرانی کرے۔ بہرحال اس میں ہے کہ وی پی منین نے کہا کہ میں نے دیوان کے سوالات کا جواب دیا اور سر شاہ نواز بھٹو نے اس سے اتفاق کیا۔ بہرحال منین نے پھر آخری وارننگ دی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 22 ستمبر کو ماؤنٹ بیٹن، نہرو، پٹیل، بیریا اور بری افواج کے کمانڈروں نے ایک اجلاس میں اس علاقے میں فوجی کارروائی کا پروگرام بنایا، اور پھر جس طرح سے بھی ہو انہوں نے حکومت پاکستان کو مسٹر نہرو کی طرف سے ایک تار موصول ہوا کہ جوناگڑھ کے دیوان کی درخواست پر بھارتی حکومت جوناگڑھ کا انتظام سنبھال لیا ہے تاکہ بد نظمی اور افراتفری نہ ہو۔ تو یہ اس طرح سے بچوں جو آپ یوں کہہ لیں کہ انگریزوں کی چالیں اور ہندوؤں کی سازشیں تھیں، انہوں نے یہ بڑی بڑی جو ریاستیں تھیں جو انڈیپینڈنٹلی پاکستان کے ساتھ علاقہ کر چکی تھی، ان کو زبردستی سے کس طریقے سے انہوں نے سبوتاج کیا اور ان کو ختم کیا۔ اسی طرح سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور بہت بڑی جو ریاست تھی، ریاست حیدرآباد دکن، یہ سلطنت عثمانیہ حیدرآباد دکن برصغیر پاکستان و ہند کی سب سے بڑی ریاست تھی، جس کا رقبہ 82,000 مربع میل اور آبادی 1,60,00,000 تھی۔ 18ویں صدی کے آغاز میں مغل دربار کے ایک بااثر امیر نظام الملک نے اس ریاست کی بنیاد رکھی تھی، اور اس کی نسل سے تمام حکمران نظام کہلاتے تھے۔ اس ریاست نے برطانوی حکومت کے ساتھ ہمیشہ خوشگوار تعلقات قائم رکھے تھے، اور ہر اچھے برے وقت میں وفاداری کے ساتھ انگریزوں کا ساتھ دیا تھا۔ اسی وجہ سے نظام بجا طور پر یہ سمجھتا تھا کہ اگر وہ اپنی آزادی کو برقرار رکھنا چاہے تو برطانوی حکومت اسے درجہ نوآبادیات دے دے گی۔ اس مقصد کے لیے اس نے 11 جولائی کو ایک وفد ماؤنٹ بیٹن سے ملنے کے لیے بھیجا۔ اس وفد میں نواب آف چھتاری، نواب علی یار جنگ، سر والٹر مانکلٹن، کے سی عبد الرحیم، پنگل ریڈی شامل تھے۔ وفد کے ارکان نے ماؤنٹ بیٹن اور وی پی منین کے ساتھ گفت و شنید کی۔ اس کے ایجنڈے میں 3 امور تھے: نظام کو برار کی واپسی، حیدرآباد کے لیے درجہ نوآبادیات، اور بھارت کے ساتھ الحاق۔ تو بہرحال ماؤنٹ بیٹن کی نے نشاندہی کی کہ اگرچہ قانون آزادی ہند نے برار پر حیدرآباد دکن کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کر لیا ہے، لیکن اب برار اتنی مضبوطی کے ساتھ صوبہ سی پی کا حصہ بن چکا ہے کہ صرف جنگ یا رضاکارانہ علیحدگی ہی کے ذریعے اسے نظام کو لوٹایا جا سکتا ہے۔ درجہ نوآبادیات کے بارے میں ماؤنٹ بیٹن بہت مستحکم تھا۔ اس نے وفد کو بتایا کہ برطانوی حکومت حیدرآباد دکن کو دولت مشترکہ میں داخل کرنے کی منظوری نہیں دے گی، سوائے اس کے کہ نئے قائم ہونے والے دونوں نوآبادیات میں سے کسی کے ذریعے سے ایسا ہو۔ گویا پہلے دونوں معاملات میں جو وفد نے خود پیش کیے تھے، انہیں ٹکا سا جواب دے دیا گیا۔ سلطنت عثمانیہ، جس کی مسلمانوں میں بہت عزت و توقیر کی نظر سے دیکھتے تھے اور تہذیب و ثقافت اور علم و فنون کی محافظ سمجھی جاتی تھی، تو بہرحال 15 اگست تک حیدرآباد دکن کا کوئی جو ہے وہ فیصلہ نہ ہوا۔ سردار پٹیل نے آزادی ملک کے بعد دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے حیدرآباد کو سخت کارروائی کی دھمکی دی، اور پھر اس کا جو ہے وہ اس نے عملی مظاہرہ بھی کیا۔ جون 1948 میں میر لائق علی نے غیر جانبدارانہ سرپرستی میں
آزادانہ استصواب رائے کو تسلیم کر لیا۔ یہ اس لیے کہ جو سازشیں ہو رہی تھیں نظام کے خلاف یا اس کو جو یقین دہانیاں کرائی گئی تھیں اس کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے فوجی مداخلت اور اس طرح سے یہ سارے کام جو ہے وہ کر لیے۔ حکومت ہند نے جو ہے وہ سب ریاستوں کو ہڑپ کر کے حیدرآباد سے نپٹنے کے لیے تیاری پکڑی اور اعلان کیا کہ دفاع اور امور خارجہ مواصلات کے بارے میں حیدرآباد اور ہند کا علاق ناگزیر ہے۔ 21 جون 1948 تک ماؤنٹ بیٹن خود حیدرآباد کو ہڑپ کرنے کی کارروائیوں کی نگرانی کرتا رہا۔ اس کی واپسی کے بعد بھارتی حکومت نے زیادہ مؤثر اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا، چنانچہ حیدرآباد کا معاشی و فوجی محاصرہ شروع کر دیا گیا۔ ایک طرف اسے سمندر تک رسائی سے محروم کر دیا گیا اور اس کی سرحدات پر بھارتی فوجیں پہنچنے لگیں۔ پنڈت نہرو نے یہ بھی اعلان کیا کہ جب بھی ہم نے ضروری سمجھا ہم حیدرآباد کے خلاف فوجی کارروائی شروع کر دیں گے۔ نہرو نے حیدرآباد کی حکومت کو گنڈوں کی حکومت قرار دیا اور اس کے خلاف فوجی کارروائی کے بارے میں کہا کہ اسے جنگ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ مسٹر چرچل نے ان کے اس اعلان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ میرے خیال میں ہٹلر نے آسٹریا کو نگل جانے سے پہلے کچھ ایسی بات کہی ہوگی۔ حیدرآباد دکن نے بھارتی جارحیت کے خلاف سلامتی کونسل کے پاس شکایت کی، لیکن کونسل نے کوئی فوری اقدام نہ کیا اور مسئلہ ابھی زیر غور ہی تھا کہ بھارت نے ریاست پر فوجی قبضہ کر لیا۔ قائد اعظم 11 ستمبر 1948 کو جو ہے رحلت فرما گئے اور اس سے پاکستانی قوم سخت مغموم اور سوگوار تھی۔ عین اسی حالت میں 13 ستمبر کو بھارتی فوج نے حیدرآباد پر حملہ کر دیا اور نظام نے بغیر مزاحمت کے بھارت کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ریاست پر بھارت کا قبضہ تھا، چنانچہ اس ریاست کا الگ وجود ختم کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے قریبی صوبوں میں مدغم کر دیا گیا۔ تو پیارے بچوں، یہ ایک تاریخ ہے ہماری جس کو ہمیں پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہندوؤں نے اپنی ہٹ درمی اور انگریزوں کے ساتھ ملنے کے بعد پاکستان کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا ہیلے بہانے اختیار کیے اور آخر میں جب ان کو وہ سارے آپ یوں کہہ لیں کہ انہوں نے اپنے تیر آزما لیے تو اس کے بعد پھر کس طریقے سے پاکستان کو اس وقت سے لے کے قیام پاکستان سے لے کے اب تک جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن سلام ہے ہمارے محافظوں پر جنہوں نے ان سازشوں کو روکے رکھا اور ان کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ آج دن تک یہ مسائل جو ہے وہ دونوں ممالک کے درمیان آپ یوں کہہ لیں کہ بون آف کنٹینشن بنے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال امید کرتا ہوں آپ نے اس لیکچر سے کافی مستفید ہوئے ہوں گے۔ اپنی حاضری کو یقینی بنائیں، اپنے مطالعے کو یقینی بنائیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کا ای ٹیسٹ ہوا تو اس کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی دونوں چیپٹرز کی جو ہیں بھیج دیے ہیں، دونوں چیپٹرز بک کے۔ تو اگر تیسرا چیپٹر بھی ہمیں نیکسٹ ویک کے لیے تیار کرنا پڑا تو اس کے بھی میں آپ کو جو ہے وہ سنیپس بھیج دوں گا۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دیں اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت آپ اپنے مطالعے میں گزاریں۔ اللہ حافظ۔